تمہارے پاس کھونے کے لیے صرف زنجیریں ہیں اور پانے کے لیے پوری دنیا۔ یہ مزدور جو ہیں یہ غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ فریڈرک اینگلز نے اس کو سماجی قتل کا نام دیا۔ پاکستان میں آج بھی مزدوروں کا سماجی قتل ہو رہا ہے۔ مارکس نے سائنٹیفک سوشلزم کی بنیاد رکھی۔ پاکستان میں خاص طور سے یہ ایک پروپیگنڈے کے طور پہ پروموٹ کیا گیا۔ تخیل علم سے زیادہ اہم ہے کیونکہ علم محدود ہے۔ کل 1 مئی تھا اور پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی اس کو لیبر ڈے کے طور پہ منایا گیا اور اس پہ بڑی بڑی بیانات دیے گئے، تقریریں ہوئیں، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے جو کہ آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی کہ اس دن ہوا کیا تھا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن گوئنگ بیک 175 سال پہلے کارل مارکس نے مزدوروں سے کہا تھا کہ تمہارے پاس کھونے کے لیے صرف زنجیریں ہیں اور پانے کے لیے پوری دنیا۔ وہ مزدوروں کو ہمت دلا رہے تھے، جرأت دلا رہے تھے، انکریج کر رہے تھے کہ اپنے حقوق کے لیے اٹھو اور آواز اٹھاؤ، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرو۔ اب یہ وہ وقت تھا جب صنعتی انقلاب پورے اپنے عروج پہ تھا، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ صنعتی انقلاب کی ابتدا برطانیہ سے ہوئی تھی۔ تو اس وقت سلطنت برطانیہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی استعماری قوت بن چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ سلطنت برطانیہ پہ تو سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی وہ پھیلی ہوئی تھی پوری دنیا میں۔ لیکن اسی سلطنت برطانیہ میں جو حال مزدوروں کا ہو رہا تھا، جس طرح کی زندگی وہ گزار رہے تھے، جس طرح سے ان کے ظلم ہو رہے تھے ان پر، اس کے بارے میں فریڈرک اینگلز نے ایک پوری کتاب لکھی، اور اس کتاب میں تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ جو صنعتی انقلاب کے نتیجے میں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہیں۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ مختصراً میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ مزدور جو ہیں یہ غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا استحصال ہوتا ہے، ان پہ ظلم ہوتا ہے، اور یہ ایک تنگ اور غیر انسانی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی چھوٹی ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ وہ جلد مر جاتے ہیں۔ اور فریڈرک اینگلز نے اس کو سماجی قتل کا نام دیا، یعنی ایسا نظام جس میں لوگ آہستہ 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 جو ہے وہ مرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ پاکستان کو اس وقت دیکھیں تو کیا مزدوروں کا وہی حال نہیں آپ کو نظر آتا؟ ان کی لیونگ کنڈیشنز آپ دیکھ لیں، جہاں وہ لوگ رہتے ہیں، ان کی مطلب جھگیوں میں لوگ رہتے ہیں، ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں کہ جہاں نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی اور سہولت مہیا ہے، ان کا بھی استحصال ہو رہا ہے، ان پہ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گی کہ پاکستان میں آج بھی مزدوروں کا سماجی قتل ہو رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مڈل کلاس اس وقت میں سمجھتی ہوں، اور ہم برابری پارٹی میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس وقت مزدور طبقے میں شامل ہو چکی ہے، ان کی حالت شاید تھوڑی سی بہتر ہو، لیکن وہ تمام لوگ جو صرف اپنی جسمانی صلاحیت، جسمانی قوت ہی نہیں بلکہ ذہنی صلاحیت، اپنے ہنر، اپنی تخلیقی صلاحیت استعمال کر کے جو روزی روٹی کماتے ہیں، وہ بھی مزدور ہیں، وہ بھی اجرت کماتے ہیں، ان کا بھی استحصال ہوتا ہے۔ تو یہی وہ حالات تھے اس زمانے میں جب مارکس نے سائنٹیفک سوشلزم کی بنیاد رکھی۔ برابری پارٹی پاکستان اسی سائنٹیفک سوشلزم کے نظریے کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، اس کو پاکستان میں لاگو کرنا چاہتی ہے۔ اور کچھ لوگ اب کہتے ہیں کہ جی سوشلزم مذہب کے خلاف ہے، تو مجھے تو اس بات پہ ہنسی آتی ہے، یہ بہت ہی مضحکہ خیز بات ہے، کیونکہ سوشلزم تو ایک معاشی نظام ہے، جیسے سرمایہ داری نظام جو ہے وہ بھی ایک معاشی نظام ہے، تو نہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا۔ اسی طرح اگر آپ دوسرے شعبے دیکھیں، مطلب ایک صحت کا یا علاج کا نظام ہے، ایک آپ کی انجینئرنگ کا نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے، آپ کی مواصلات کا نظام ہے، آپ کے ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، یہ سارے نظام ہیں جو انسانوں کی سہولت کے لیے، انسانوں کی ضروریات کے لیے بنے ہیں، تو ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر معاشی نظام کو کیوں مذہب سے جوڑا جائے؟ تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور کوئی بھی جو آپ سے بات کرے آپ کو یہ ذہن میں سوچ کے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ تب ہوا پاکستان میں خاص طور سے، یہ ایک پروپیگنڈے کے طور پہ پروموٹ کیا گیا جب پہلی افغان وار تھی، اور اس وقت سرمایہ داروں کو یہ فکر تھی کہ اگر سوشلسٹ نظام قائم ہو گیا تو ان کو جب کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی لوگوں کا استحصال کر کے دولت کمانے کا، دولت اکٹھی کرنے کا، وہ ان کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ یہاں پہ خاص طور سے اور پوری دنیا میں مختلف طریقوں سے سوشلزم کو بدنام کیا گیا، مختلف طریقوں سے اس کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا بہت سے لوگوں کو، کیونکہ جب سوشلسٹ انقلاب سوویت یونین میں آیا تو اس کے فوراً بعد 13 سرمایہ دار ملکوں نے اس پہ حملہ کیا، اور یہ جنگ جاری رہی۔ سوویت یونین کی جو آرمی تھی اس کو ریڈ آرمی کہتے تھے، اور جو مخالف آرمی تھی اس کو سفید آرمی یا وائٹ آرمی کہتے تھے۔ اس جنگ میں جو ہولناک تباہی ہوئی، یہ اس کا ہی ایک طرح سے نتیجہ تھا کہ 1991 میں، لیکن 1991 میں سوویت یونین کا انہدام ہو گیا۔ تو آج ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ہم کیا اسی نظام کو قبول کرتے ہیں؟ کیا ہم اسی نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اسی نظام میں رہنا چاہتے ہیں جہاں انسان کا
استحصال کرتا ہے، یا ہم ایک نئی دنیا تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ایک نئی دنیا کا خواب خود دیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان صرف زندہ نہ رہے، کیونکہ زندہ تو جانور بھی رہتے ہیں، انسان کی طرح زندہ رہے، جہاں وہ اپنی پوری صلاحیتیں، پوری قوتیں، پوری جو اس کی ذہنی تخلیقی قوت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک ایسا انسان بن سکے جو اس دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ آئنسٹائن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور مشہور کوٹ ہے، وہ میں آپ کو انگلش میں سناتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کا اردو ترجمہ کروں گی۔ انہوں نے کہا تھا، Imagination is more important than knowledge because knowledge is limited, whereas imagination embraces the whole world, stimulating progress and giving birth to evolution۔ اس کا اردو میں جو ترجمہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ تخیل علم سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ علم محدود ہے جبکہ تخیل پوری دنیا کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ تخیل ہی ترقی کو تحریک دیتا ہے اور ارتقاء کو جنم دیتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کو جو مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ جسمانی مشقت کرتے ہوں یا وہ ذہنی صلاحیت، تخلیقی قوت، اپنی ہنر بیچ کے وہ روزی روٹی کماتے ہوں، کہ آئیں اور برابری پارٹی میں شامل ہوں تاکہ ہم مل کے ایک ایسی دنیا تعمیر کر سکیں جہاں پہ وسائل اور مواقع پر سب کی برابر کی دسترس ہو، جہاں ہر کسی کو سہولیات جیسے تعلیم، علاج، ٹرانسپورٹ، گھر، بجلی، پانی برابری کی بنیاد پہ ملیں، اور جہاں ہر ایک کی بنیادی ضروریات پوری ہوں۔ تو اپنے ذہن کو نئے خیالات، نئے تصورات، نئے نظریات کے لیے کھولیں، اس کو بند نہ رکھیں، تاکہ آپ کا بھی ذہن کھلے، نئی سوچ آپ کے ذہن میں آئے، آپ کو بھی تصور کرنے کی قوت ملے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اس بات پہ آپ ضرور سوچیں۔